Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور الدین ککیزائی ریاض سعودی عربیہ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کو ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ہوگی؟ پلیز اس بارے میں ضرور رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے بھائی، ہر فرد پر الگ سے قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہوتی۔ عرب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ایک گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگی۔ اور پھر اس حوالے سے صحیح احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ بہت سخت وعید حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قربانی نہیں کرتے تھے، خلفائے راشدین نے قربانی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان صحابہ کرام پر قربانی واجب نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما غریب تھے، مسکین تھے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما غریبی کے عالم میں قربانی اس لیے نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کی اقتداء نہ شروع کر دیں، کہ کہیں غریب لوگ بھی قربانی کو لازم نہ سمجھ لیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ غریب ہو کے بھی وہ قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی قربانی واجب ہے، اس سے پھر امت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس لیے وہ صحابہ کرام غریب تھے، انہوں نے قربانی نہیں کی، لہٰذا صحابہ کرام نے غریبی میں قربانی نہیں کی تاکہ غریب لوگ ان کی اقتداء کر کے کسی حرج میں نہ پڑ جائیں۔ تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے یہ قربانی صرف مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب بن رہا ہے، ورنہ تو قربانی کی بہت سخت تاکید ہے، لہٰذا جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غلام مصطفیٰ لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر والدین بھی موجود ہوں تو بیٹا اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کی جائے؟ پلیز اس بارے میں ضرور رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، قربانی جو ہے ہر اس مرد اور عورت پر واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ اب مالک نصاب یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی رقم اس آدمی کے پاس موجود ہو، تو ایسا شخص قربانی کرنے کے معاملہ میں مالک نصاب ہوگا، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اب گھر میں اگر بیٹا ہے، وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح والدین ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، اگر وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ بیٹی ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ یعنی کہ جو فرد بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب اکثر جگہوں پر یہ غلطی کی جاتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں، جب تک والدین زندہ ہیں، تو بیٹا یا بیٹی اگرچہ مالک نصاب ہی کیوں نہ ہوں تو وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر بیٹا یا بیٹی اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، قربانی جس پر بھی واجب ہوگی تو اسے اپنا واجب ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں،
البتہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس طرح سے ان کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی مگر اسے اپنا واجب ادا نہ کرنے پر گناہ ملے گا۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، تو اولاد اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگرچہ گھر کے 4 افراد ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں تو ان چاروں پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر گھر کے 8 افراد ہیں مگر ایک صاحب نصاب ہے تو وہ جو صاحب نصاب ہے اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اگر دوسروں کے نام سے قربانی کرے گا اس طرح سے قربانی تو ہو جائے گی مگر جو اس کے اوپر واجب تھا وہ واجب ادا نہ کرنے پر اسے گناہ ملے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔